تو جناب حمزہ کی امی اسے کہتی ہیں کہ میں بچوں کو سمجھا رہی ہوں کہ کینیڈا مت جائے، لیکن یہ میری ایک سن ہی نہیں رہی۔ تو اس پر حمزہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے باجی آپ سے معافی بھی تو مانگ چکی ہے نا۔ پھر وہ اپنی باجی بجو سے کہتا ہے کہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اور وہ اگر ایسا کرے گی تو میں اسے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن بجو صاحبہ بھی تو آخر حمزہ کی بہن ہے نا، جو فیصلہ کر لیا اس پر اڑ گئیں۔ لیں جی، اب جب حمزہ اپنی پیاری سی بیوی فلک کے پاس کمرے میں جاتا ہے تو وہ منہ لٹکا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ حمزہ دیکھتا ہے کہ اس کی شکل پر 12 بج رہے ہیں تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ حمزہ ایک بات سچ سچ بتائیں کہ کیا آپ کو ہماری شادی ایک غلطی لگتی ہے؟ تو وہ چونک کر کہتا ہے کہ کیا تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ تو فلک کہتی ہے کہ میں وہاں سے گزر رہی تھی، اتفاق سے میرے کانوں میں آپ کی آوازیں آ گئیں۔ پھر وہ کہتی ہے شکایتاً کہ کتنی آسانی سے آپ نے مجھے فارغ کر دینے کی بات کر دی، اور یہ بھی کہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ میں ایک بیوقوف جذباتی لڑکی ہوں۔ حمزہ، کیا آپ سچ مچ میرے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں؟ یعنی کہ اب حمزہ بنے گا اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیوی کے بیچ میں سینڈوچ۔ دونوں طرف سے شدید دباؤ میں ہے بیچارہ خاوند۔ اور اگر آپ بھی مظلوم خاوند ہیں تو ویڈیو لائک کر کے ہمیں بتائیں، اور اگر آپ مظلوم بیوی ہیں تو تب بھی ہمیں بتائیں۔ خواتین سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا فلک کا سٹانس ٹھیک ہے؟ لیکن اس مرتبہ حمزہ دبنے کی بجائے الٹا فلک پر چڑھائی کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ امی اور بجوں سے پنگا مت لو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، اور اب وہ تمہاری بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ ملک ہی چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو ان کے جانے کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان ہوگا کاروبار میں؟ تو فلک ایک اور پیندرا بدلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے اور سب کے سامنے ان سے معافی مانگی، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں باجی کے پاؤں پکڑ لیتی ہوں جا کر۔ لیکن حمزہ کہتا ہے کہ اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری بہن ہے نا، جو فیصلہ کر لے اس پر اڑ جاتی ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد حمزہ کی ماں اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ بجو کینیڈا پہنچ گئی ہے، اس کا فون آیا تھا، لیکن وہ وہاں بہت ڈسٹرب ہے فلک کی وجہ سے۔ تو حمزہ کہتے ہیں امی چھوڑے نا اس ٹاپک کو، اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ امی کے فون پر نوال کا فون آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آنٹی مجھے حمزہ اور فلک سے بات کرنی ہے آپ کے موبائل سے، پلیز اسپیکر آن کر دیں۔ وہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ بیٹا معاملہ کیا ہے؟ تو نوال کہتی ہے کہ آنٹی آپ کی بہو نے مجھے قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ پھر وہ اسپیکر پر حمزہ اور فلک کو کھری کھری سناتی ہے، اور فلک سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے والی نوال نہ سمجھنا، اور اب میں کوئی نوالہ تر نہیں ہوں، تم لوگ میرے سے الہام کو نہیں چھین سکتے۔ فلک اسے چلا کر کہتی ہے کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو نوال کہتی ہے کہ تم نے تو صرف بچی کو جنم دیا ہے، ماں بن کر کے تو اسے میں نے پالا ہے، یاد نہیں تم کس طرح ہاسپٹل میں اسے پھینک آئی تھی؟ تو پھر حمزہ انٹرفیئر کر کے کہتا ہے کہ نوال تم جو مرضی کہہ لو، جو مرضی کر لو، تم رہو گی تو اس کی سوتیلی ماں ہی نا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ نوال تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ہم پہ غصہ نکالنے کی بجائے کورٹ میں آنسر دینا۔ تو نوال کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا حمزہ کہ تم اتنے کم ظرف اور اتنے چھوٹے قد کے انسان ثابت ہوگے۔ اور فلک بھی نوال پر چڑھائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو، جو کچھ کہنا ہے جا کر کورٹ میں کہنا۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ آپ پلیز یہ ویڈیو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور پلیز نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیجئے۔ چلیے ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔